جناب صدر محفل پروفیسر قمر اقبال صاحب، معزز خواتین و حضرات، آج میں اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتا ہوں اور میں حضرت اقبال کا، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت اقبال بنیادی طور پہ ایک فارسی کے شاعر ہیں اور فارسی کے وہ اثرات جو ہمارے خاندانوں پہ اور ہمارے ماضی میں برصغیر میں ہمارے ہاں رائج تھے، اس کے اثرات ان پہ بڑے گہرے ہوئے۔ ہمارے بچپن میں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا آغاز ہوتا تھا اس کی شادی کی کریمہ سے، اس کے بعد پند نامہ اتار پڑھایا جاتا تھا، پھر گلستان اور بستان، اور پھر اگر کسی کی ہمت ہوتی تھی تو پھر حافظ کا کلام بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر تصوف کے کلام، جس میں ابو علی قلندر کی مثنوی تھی اور دیگر اس میں روایات تھیں، وہ آتی تھیں، اور نوجوانی تک ہمارے لوگ جو فارسی سے پوری طرح بہراور ہو جاتے تھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی تربیت تھی وہ اسی ماحول میں ہوئی۔ میرے خیال کے مطابق سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کا جو اثر تھا وہ ان کو فارسی سے مربوط کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا۔ اور آپ کے والد صاحب محترم کے بارے میں جسٹس جاوید اقبال نے لکھا ہے زندہ رود میں کہ دادا جان کو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن وہ اردو اور فارسی پڑھ لیتے تھے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس سارے ایسے ثبوت ہیں، حافظ کی غزلیات کو سنتے بھی اور اس سے محظوظ بھی ہوتے تھے، اور پھر ابو علی قلندر کی مثنوی بھی انہوں نے پڑھ رکھی تھی، جس پہ انہوں نے حضرت علامہ اقبال کو کہا تھا کہ آپ اس کی جواب میں لکھیں۔ اسرار دیکھیں کہ جوانی سے پہلے حضرت اقبال پہ گہرے تاثرات ہو چکے تھے حافظ کے۔ یہ آج میں بڑا اہم انکشاف کر رہا ہوں، اگرچہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معاندانہ رویہ تھا حافظ کے ساتھ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حافظ کا وہ شعر جو اقبال نے ان کا ذکر بھی کیا ہے اس میں اپنی کتاب پیام مشرق کے دیباچے میں، کہ انہوں نے حافظ نے کہا تھا کہ اگر ان ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خار هندوش بخشم سمرقند و بخارا را، اگر وہ شیراز کا ترک میرا دل اپنے ہاتھ میں تھام لے تو پھر میں اس کے سیاہ دل کے اوپر سمرقند اور بخارا کو قربان کر دوں۔ حضرت اقبال نے اس کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز سے کہا ہے کہ بدست مانا سمرقند و نئی بخارا ایست دوا بگوز فقیران به ترک شیرازی، کہ ہمارے ہاتھ میں نہ سمرقند ہے نہ بخارا کی چابیاں ہیں، کسی شہر کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں دوا بگوز فقیران به ترک شیرازی، کہ ان فقیروں کی طرف سے ترک شیرازی کو دعا پہنچا۔ لگتا یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں اگرچہ انہوں نے بانگ درا کے دیباچے میں انہوں نے جو لکھا ہے، حضرت نے سر عبد القادر نے، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ غالب کی روح اگر دوبارہ زندہ ہو گئی ہے تو اقبال کی شکل فارسی کلام کو لے کے آئی۔ ان کا خیال یہ تھا سر عبد القادر کا کہ علامہ جب انگلستان میں تھے تو انگلستان میں کچھ دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دوستوں نے کہا کہ آپ فارسی کا کچھ کلام پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک فارسی میں کچھ نہیں کہا، لیکن دوستوں کی ایما پر جب انہوں نے فارسی کی 2-4 غزلیں اگلی نشست میں ان کو دکھائیں، وہ سارے حیران ہو کے رہ گئے، اور اس کے بعد علامہ کو تشویق ملی اور یہ ان کا نقطہ آغاز تھا۔ لیکن میں اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق حضرت اقبال نے اس سے بہت پہلے فارسی کلام کی طرف توجہ دی تھی، اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ اس میں کئی چیزیں اہم تھیں۔ انہوں نے اسد ملتانی نے یہ لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت اقبال کی محفل میں موجود تھا، علامہ نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو اچانک بیٹھے بیٹھے فارسی کیسے آ گئی۔ انہوں نے پھر اسد ملتانی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے ایک بچپن کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یاد کیا اقبال نے کہ کس انداز سے سید میر حسن اور دوسرے اساتذہ سے انہوں نے بڑی محنت اسکول کے زمانے میں اور بہت لگن سے انہوں نے فارسی پڑھی، اور ان کے استاد جو تھے اس کے معاملے میں بہت کامل قسم کے استاد تھے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت اقبال نے بہت پہلے انگلستان جانے سے پہلے فریاد امت ایک نظم لکھی تھی، اور فریاد امت جو ہے
اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ دکھند آئے صبح تمنا یہ براؤ ہی مستی، چہرہ پرداز بے حیرت کدائے می مستی. اور یہ بڑا گہرا شعر ہے اور اتنا اچھا شعر فارسی کا کہ کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ اس کا گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ نہ ہو. اور اس کے معنی یہ ہے کہ خند آئے صبح تمنا یہ برائی مستی، اے مسلمانوں آپ ابراہیم علیہ السلام کی تمنا کی صبح کی مسکراہٹ ہو. آپ اندازہ کریں ان کی گہرائی کا. اور چہرہ پرداز بے حیرت کدائے می مستی، اور آپ جو ہیں میم کے حیرت کدا، احد اور احمد میں جو میم کا فرق ہے اس کے حیرت کدا کے چہرہ پرداز. یہ ان کا عالم تھا جب انہوں نے فریاد امت کہی، اور فریاد امت انہوں نے غالباً 1897 میں کہی ہے. اور 1899 میں جب آپ نے نالہ یتیم لکھی ہے، انہوں نے نالہ یتیم میں بھی حافظ کے اس شعر کا ذکر کیا ہے بڑی خوبصورت انداز سے. آپ نے فرمایا ہے کہ دوستی از کس نمی بینم یاران را چه شد، دوستی کو آخر آمد دوستاران را چه شد. اگرچہ آج کل کے ایرانیوں کے یہاں یہ شعر اس طرح ہے، یوری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد، دوستی کئی آخر آمد دوستاران را چه شد. مجھے کسی شخص میں دوستی کی صورت نظر نہیں آتی اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دوستوں کو ہو کیا گیا ہے، دوستی ختم کیسے ہو گئی ہے اور محبت کرنے والے کہاں مر گئے ہیں. اور آب حیوان تیرے گم شد خضر فرخ پئی کجاست، خون چکید از شاخ گل باد بہارن را چه شد. آج جو آب حیوان ہے، آب حیات کا چشمہ ہے، وہ اندھیر نگری میں ڈوب گیا ہے، اور پھر مبارک قدم والا خضر کدھر چلا گیا. شاخ گل سے خون ٹپک رہا ہے اور باد بہاراں کو کیا ہوا. یہ حافظ کا شعر تھا جس کا اقبال نے ذکر کیا ہے اور اس پہ تضمین کی ہے فریاد امت میں. اس سے آپ کو ایک بڑا گہرے طور پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس انداز سے اقبال پہ ابتدائی زندگی میں اس کے اثرات ہو چکے تھے. اور پھر حضرت اقبال جب گولڈ میز کانفرنس پہ تشریف لے گئے لندن میں 1931 میں، تو انہیں ایک اقبال لٹریری ایسوسی ایشن کی طرف سے دعوت ملی ہے اثرانے کی، جس میں گولڈ میز کانفرنس کے کئی شرکاء نے اس میں شرکت کی. حضرت اقبال کے ساتھ مولانا غلام رسول مہر بھی تھے. اور مولانا غلام رسول مہر نے اپنی ڈائری میں لکھا اس وقت کہ اقبال نے کہا کہ جب میں نے اسرار خودی لکھی تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا کلام جو ہے وہ ہندوستان سے باہر پہنچے اور لوگ پڑھیں. کہتے ہیں میرا مقصد ہندوستان سے باہر کلام پہنچانا نہیں تھا، میرا مقصد ہندوستان کی اس الیٹ کلاس کو جس کو بھی فارسی آتی تھی ان تک اپنا کلام پہنچانا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ میرا کلام جو ہے وہ تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے، اور پھر نکلسن نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بر صغیر سے باہر تک چلی گئی. اب میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے کہ ان کے اس سے پہلے کی کیا بات تھی. تو 1902 میں انگلستان جانے سے پہلے جب کہ حضرت اقبال کی اپنی عمر جو ہے وہ 25 برس ہے، تو ان کو کشمیر کے جو ریزیڈنٹ کسی کے منشی تھے، میر منشی سراج الدین، انہوں نے علامہ کو ایک انگوٹھی بھیجی تھی. علامہ نے اس میں بڑا خوبصورت اشعار کہے تھے، یارم از کشمر فرستادست چار انگشتری، چار در صورت پہ میں 100,000 انگشتری. کشمیر سے میرے دوست نے مجھے 4 انگوٹھیاں بھیجی ہیں، اور 4 تو شکل میں ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ 1,00,000 انگوٹھیاں ہیں. بڑی خوبصورت نظم ہے کہ داغ داغ موج مینا کوریش جوش بہار مید ہٹ چن گنچہ یہ گل بوئے یار انگشتری. اور پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ جانے سے پہلے انگلستان، اب یہ ذرا دل تھام لیں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ حضرت اقبال نے حضرت علی کی مدحت میں ایک بہت خوبصورت نظم کہی تھی جس کی وہ ہر رات آپ اس کا جو تھے وہ بلند آواز میں گاتے تھے 1902 میں. یہ ایک بڑی یہ چیز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں اقبال کی فارسی کا تنقیدی جائزہ جناب عبدالشکور آسم کی کتاب ہے،
حضرت عبدالشکور آسن میرے استاد بھی تھے، میرا لاہور میں بھی ان سے رابطہ رہا، اور جب وہ مشہد مقدس میں ایران میں تھے فارسی کے استاد، جہاں وہ یونیورسٹی میں بر صغیر کی فارسی شاعری پڑھاتے تھے، تو اس وقت بھی میں ان سے ملا، اور میرے جتنے 2 ایک ہفتے مشہد میں ان کے بڑے قریب رہا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، میں اب آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک وہ وقت آ جاتا ہے ایک صاحب دل کی نظر میں جب وہ تمام فرقہ واریت کے بند توڑ کے بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اقبال کی کیفیت جو ان کی 25 سال کی عمر میں تھی، تو فرماتے ہیں حضرت علی کی شان میں، ای محو ثنائے تو زبان ہو، ای یوسف کاروان جان ہو، اے کہ تیری ثنا تیری تعریف میں محو ہیں، گم ہیں تمام زبانیں، اے یوسف کاروان جان ہا، اے جانوں کے کاروان کے یوسف، ای باب مدینہ یہ محبت، ای لوح سفینہ یہ محبت، اے محبت کے شہر کے دروازے، اے محبت کے سفینہ، اے نوح سفینہ یہ محبت، اے محبت کے جو سفینہ ہے، جہاز ہیں بحری جہاز، ان کا نور، اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من، اے میرے باطل نقوش کو مٹانے والے، اے میرے دل کے فاتح خیبر، اے سرخط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہ ہائے قرآن، اے امکان اور وجوب کے سرخط جو سرخی ہے، اور اے تو اللہ کی کتاب قرآن کی آیات کی تفسیر، اے مذہب عشقرا نمازی، اے سینہ یہ تو امین روزی، اے مذہب عشق کی نماز، اے سینہ یہ تو امین راضی، اے تیرا سینہ جو ہے وہ رازوں کا امین، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باطن کا علم جو ہے اور روحانیت عطا کی ہے، اے سر نبوت محمد، اے وصف تو مدحت محمد، اے محمد کی نبوت کے راز، اے وصف تو مدحت محمد، تیری سب سے بڑی توصیف یہ ہے کہ محمد کی مدح حمد و ثنا جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو تیرے اوصاف بھی سامنے آتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے آپ حیران ہوں گے، یہ آپ اس کو تشیع کہیں، آپ اس کو تسنن کہیں، آپ اس کو تصوف کہیں، یہ جوانی میں اقبال ہر رات کو اس کا ورد کرتے تھے اور بلند آواز میں گاتے تھے۔ اور پھر جب انگلستان میں موجود تھے تو اپریل 1907 میں آپ کی ملاقات جو ہے کچھ عرصہ پہلے محترمہ عطیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی وقت محترمہ عطیہ بیگم کے بارے میں خصوصی لیکچر جو ہے وہ اس فورم سے میں دوں۔ تو عطیہ بیگم علامہ کو ملنے کے لیے کیمبرج آئی تھیں اور پھر واپس لندن چلی گئی تھیں۔ علامہ اس وقت ٹرینٹی کالج میں تھے، جہاں میں نے پچھلے برس 2-1 سال پہلے جب میں انگلستان میں تھا وہاں کی تصاویر لیں، ٹرینٹی کالج کی بھی، اور جس گھر میں اقبال ٹھہرے تھے اس کی بھی تصاویر میرے پاس موجود ہیں وہاں میں کھڑا ہوں۔ اب انہوں نے کیمبرج سے لندن اس کو خط لکھا، جب اس کو حضرت ان کو محترمہ کو، تو انہوں نے کہا، اے گل ز خار آرزو آزاد چن رسیدائی، تو ہم ز خار این چمن مانند مادمیدائی، اے تو آرزو کے خار، اے گل ز خار آرزو آزاد چن رسیدائی، تو ہے وہ پھول ہے آرزو کے کانٹوں سے آزاد کیسے ہو گئی ہے، تو ہم سے خارے ان چمن مانند مادمیدائی، تو بھی تو ہماری طرح اسی چمن کے خار سے تم نے جنم لیا، کانٹوں سے جنم لیا، بر صغیر کی تو پیدائش ہے، لیکن کس طرح تو اس پابندیوں سے آزاد ہو کے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ای شبنم از قضای گل آخر ستم جدیدائی، دامن سبز زیدائی تاب فلک رمیدائی۔ اب یہ اس کو پوری نظم کو پڑھوں تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارا ٹائم اس میں گزر جائے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ 1907 میں بھی وہ اپنی فارسی کی خوبصورتی کی انتہا پہ وہ موجود تھے۔ اب
آپ نے اقبال نے یہ بھی کہا 1915 میں کہ میں نے ایک کشمکش میں مبتلا تھا ذہنی طور پہ، جو میں 1907 میں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں کہہ نہیں پا رہا تھا، اور پھر آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب بولنا ہوگا، اور جب میں بولنے لگا تو شاید مجھے اردو کا دامن بڑا تنگ لگا، اور پھر میں نے نبوت محمد کی وضاحت کے لیے، آپ کی رسالت کی وضاحت کے لیے میں نے یہ چنا کہ میں اسرار خودی لکھوں۔ اس کا آغاز میں نے 1910 سے کر دیا، اور اہل تصوف جو ہیں صوفیاء، انہوں نے اس پہ بہت غصے کا اظہار کیا، اور ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ میں اس میں ان کو ایک چیلنج کرتا ہوا آیا ہوں کہ کس طریقے سے تصوف جو ہے، موجودہ تصوف جو ان کے زمانے میں رائج تھا، اس نے کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اب 1915 میں مولانا گرامی کو آپ نے خط لکھا، جنوری میں آپ نے کہا کہ اردو لکھنے سے میرا دل بیزار ہو گیا ہے، اور اب فارسی کی طرف میرا میلان زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دل کا بخار میں اردو میں نہیں نکال سکتا۔ اسی خط میں اسرار خودی کی تکمیل کی بھی اطلاع دی، اور ایک فارسی غزل آپ نے بھجوائی، اور وہ حافظ کے جواب میں گئی: بیار بادے کہ گردن بے قوم ما گردید، مثال گنچا نوا حوض شوق سور دمید، بیار بادے کہ گردن بے قوم ما گردید، شراب لے آؤ، آسمان ہماری مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو گیا ہے، اور مثال گنچے نوا حوض شوق سور دمید، اور گنچوں کی طرح میرے نغمات جو ہیں وہ شاخ سے کونپلیں بن کے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ گرامی کو کہا۔ اور مولانا گرامی خود بہت بڑے شاعر تھے، جلندھر سے آپ کا تعلق تھا، مولانا عبد القادر، اور شروع میں حضرت اقبال سے ان کی شاید شکل رنجی بھی ہوئی، لیکن علامہ سے عمر میں بڑے تھے تو 20 برس، اور جب بھی وہ لاہور آتے تھے تو علامہ کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور پھر محبت کا یہ عالم تھا کہ گاڑی تھی۔ اور گرامی کا اپنا مقام یہ تھا کہ جب وہ حیدرآباد دکن میں تھے، اب وہاں پہ نظام حیدرآباد کے وہ شاعر تھے، اور جناب داغ دہلوی جو علامہ اقبال کے بھی استاد تھے اردو میں، وہ بھی دکن میں موجود تھے۔ نظام جو چونکہ خود ایرانی خاندان سے تعلق تھا، فارسی ابھی تک ان کی سرکاری زبان تھی، انہوں نے ایک محفل میں کہا داغ کو کہ آپ تو بڑے اچھے شعر کہتے ہیں، لیکن کیا کمال ہے فارسی شاعری کا، گرامی کا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پنجاب کا جلندھر کا گرامی، اس کو فارسی کا کیا پتہ ہے، یوں لگتا ہے کہ قدیم شعراء کا کوئی مخطوطہ اس کے ہاتھ لگا ہے اور اس کی غزلیں اور قصیدے پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے۔ یہ داغ نے کہا۔ مولانا کو یہ پتہ چلا تو مولانا داغ کی ایک حجب لکھی فارسی میں بڑی خوبصورت، اور اس کی پوری جو تفصیل تھی کہ داغ کیسے چلتے ہیں، اٹھتے گئے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ لکھ لی۔ تو داغ نے شکایت کی نظام سے، اپلیکیشن نے میری بڑی بے رحمتی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں جلندھر کا پنجابی کیا فارسی لکھ سکتا ہوں، کسی قدیم مخطوطے میں 300 برس پہلے ان کی وضاحت ان کے بارے میں کیوں کہہ گیا ہے، تو میں نے اس کو کہہ دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک الزام تھا اس وقت کہ اہل پنجاب میں اتنی اچھی فارسی کون کی، لیکن گرامی بتاتے بہت علامہ سے متاثر تھے اور ان کے تعلقات۔ علامہ کا اپنا یہ حال تھا کہ ایم اے پرشین پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس تیار کر رہے تھے، انہوں نے گرامی کو خط لکھا کہ آپ اپنی کچھ غزلیات بھیج دیں، میں اس سلیبس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خط بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ان کے تعلقات تھے جہاں انہوں نے گرامی سے یہ بات کی، جو محبت کا رشتہ تھا ان کا۔ اب میں اردو کہتے کہتے اکتا گیا، اور اس کے جو ہے وہ میں اب اس کو چھوڑ دیا۔ اب میں نے حافظ کا ذکر کیا، لیکن جب اسرار خودی لکھی تو اقبال نے حافظ پہ بھی تنقید کی، اور وہ تنقید جو تھی وہ ایک شاعری کی تنقید نہیں تھی، وہ تنقید ایک ایسی معنوی تنقید کی جس کا اقبال کا خیال یہ تھا کہ حافظ کے اثرات لوگوں کے اوپر اثردار ہو رہے۔ علامہ اقبال آہستہ آہستہ مولانا جلال الدین رومی کی طرف بڑھنا شروع ہوئے، اور جب رموز بے خودی لکھی اور اسرار خودی لکھتے وقت
علامہ کہتے ہیں کہ شروع میں کہتے ہیں کہ میں بہت ہی پریشان تھا اور مجھے کوئی صورت سجائی نہیں دے رہی تھی، حتیٰ کہ ہوا یہ کہ میرے سامنے جلال الدین رومی نمودار ہو گئے، اور جلال الدین رومی کی زیارت کے بعد میں ایک دم جو ہے وہ شعر کرنا شروع کر دیا میں نے، اور یہ بڑا ایک خوبصورت اور بڑی تفصیل نظم ہے کہ روئے خود بے نمود پیر حق سرشت کوب حرف پہلوی قرآن نوشت، کہ مجھے زیارت ہو گئی ہے اس حق سرشت پیر کی جس نے فارسی میں قرآن لکھا ہے۔ گفت اے دیوانہ یہ ارباب عشق جرائی کی رز شراب ناب عشق، اے اہل عشق کے دیوانے عشق کی خالص شراب سے ایک جام پیو، زن سخن آتش میں پیران شدم مثل نئی ہنگام میں آبستن شدم، اس آواز سے میرے جسم، میرے لباس جو تھا، میرا پیراہن، میری قمیض، اس پہ آگ لگ گئی، اور پھر میں بینسری کی طرح ہنگامے میرے اندر سے پیدا ہو گئے۔ اب اقبال اسی تسلسل میں کہتے ہیں کہ رومی کے میرے پہ اثرات ہیں، اس نے مجھے کہا ہے، اور پیر حق سرشت، اور رومی کی بڑی تعریف کرنے کے بعد شروع میں اسرار خودی میں فرماتے ہیں کہ چشمہ یہ حیوان براتم کرداند مہر میں روز حیاتم کرداند، میری قسمت میں آب حیات لکھ دیا گیا ہے اور مجھے زندگی کے راز سے باخبر کر دیا گیا ہے۔ ذرہ سوز نوایم زند گشت پر کشود و کرم کے تابند گشت، میری جو نوا کی سوز ہے اس نے ذروں کو بھی زندہ کر دیا ہے، اور ذرے جو ہیں وہ جگنوں کی شکل اختیار کر کے انہوں نے پر کھول لیے ہیں اور چمکنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب خوبصورت بات یہ ہے کہ رومی کے زیر اثر ہے، اور اسرار خودی کہہ رہے ہیں ہیچ کس رازی کے من گویم نہ گفت ہم چو فکر من درے مانی نہ سفت، جو راز میں بیان کر رہا ہوں وہ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ معزز خواتین و حضرات زور دیں، ہیچ کس رازی کے من گویم نہ گفت، کسی شخص نے ایسا راز کی بات نہیں بتائی جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہم چو فکر من درے مانی نہ سفت، کسی شخص کی سوچیں ایسی بلند نہیں ہوئی کہ انہوں نے مانی کے موتی جو ہیں وہ لڑیوں میں پروئے ہوئے۔ اب اقبال آپ کو اپنے اس فارسی کلام جو رومی کے زیر اثر کہہ رہے ہیں، سر عیش جاودان خواہی بیاؤ، ہم زمین ہم آسمان خواہی بیاؤ، اگر ہمیشہ ہمیشہ کی عیش کے راز جاننا چاہتا ہے تو آ جا، ہم زمین ہم آسمان خواہی بیاؤ، اگر تو زمین بھی چاہتا ہے اور آسمان بھی چاہتا ہے تو ادھر آ جا۔ اور فرماتے ہیں کہ آتش ہستی بزم آدم بر فروز دیگران را ہم سے سوز خود بے سوز، تو آگ ہے دنیا کی جو محفل ہے اس کو تو اپنی آگ کے شعلوں سے روشن کر دے، اور دیگران را ہم سے سوز خود بے سوز، اور دوسروں کو بھی اپنے سوز سے جلا دے، اور نالے رو انداز نو ایجاد کن بزم راو ازہایہو آباد کن، ایک نئے انداز سے اپنے نالہ و زاری کو ایجاد کر، اور اپنی محفل جو ہے اس کو ہاؤ ہو سے آباد کر دے۔ ہاؤ ہو کے نالے آشنائی لذت گفتار شو، اے درائی کاروان بیدار شو۔ اب اقبال بڑی جذباتی انداز میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں آشنائی لذت گفتار شو، یہ جو میری گفتار کی لذت ہے فارسی زبان کی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اسرار خودی میں کہا تھا کہ گھر ہندی در عروبت شکرس طرز گفتار دری شیرین ترس، اور ساتھ یہ کہا تھا اقبال نے کہ فارسی از رفت اندیشام در قرت با فطرت اندیشام، میری سوچیں اتنی بلند ہے کہ فقط فارسی ان سوچوں کا ساتھ دے سکتی ہے۔ آشنا یہ لذت گفتار شو، میری گفتار جو ہے اس کی لذت سے آشنا ہو جاؤ، میرے اشعار کو سمجھو، میری شاعری کی لذت سے واقف ہو جاؤ۔ اے درائیے کاروان بیدار شو، تم تو قافلوں کی گھنٹی ہو، درا ہو، درائے کاروان ہو، تم بیدار ہو۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اردو کا پہلا مجموعہ جو انہوں نے اس کے بعد جمع کیا ہے اس میں بھی انہوں نے بانگ درا کا لفظ کہا۔ اب ویسے میں نے کہا ہے کہ
ایک یکے بعد دیگرے اثرات، رموز، پیام مشرق جب یہ چھپنا شروع ہوئی تو حمید احمد خان، جناب ڈاکٹر حمید احمد خان، وہ جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اور مولانا ظفر علی خان کے وہ ستیلے بھائی تھے، انہوں نے اقبال سے گلہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ نے، حالانکہ خود حمید احمد خان نے غالب کے فارسی کے دیوان کی تدوین کی اور خود وہ فارسی کے بہت بڑے اسکالر تھے. اب انہوں نے حضرت اقبال کو کہا کہ تم کیوں اردو میں کہتے ہو، فارسی میں کیوں کہتے ہو، اردو میں کیوں نہیں کہتے؟ اقبال نے کہا اٹ کمز ٹو می ان پرشین. اب اٹ کمز ٹو می ان پرشین، یہ مجھ پہ فارسی میں نازل ہوتا ہے. اب کیوں نازل ہوتا ہے؟ حافظ کا میں نے ذکر کیا ہے، حافظ کا جب ذکر کیا تو عطار کا ذکر بھی ہونا چاہیے، پھر ثنائی کا ذکر بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری تصاویر میں نے پیچھے لگائی ہوئی ہیں. اگر آپ ان ساری تصاویر کو دیکھیں جو میرے پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہیں ان بزرگوں یا میری کتاب کو پڑھیں، تو اب میں اس محفل میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں ثنائی کا کیا اثر ہے. اور غالب کے اثرات تو انتہائی گہرے ہیں جو 1901 میں نظر آتے ہیں ان کے اس نظم میں، جو انہوں نے غالب کے بارے میں. اور غالب کو یہ نہیں کہا کہ غالب تو میر تقی میر کے بعد آیا ہے. میں کہا ہے کہ تمہارا جو ہے حافظ سے شیراز سے، اس کا کہا ہے کہ خندہ زن ہے گنجائے دلی گلے شیراز پر، نطق کو سوناز ہیں تیرے لب ایجاز پر. تیرے جو لب ایجاز ہے، تیرے ہونٹوں سے جو ایجاز بیان یا معجزے بیان ہو رہے ہیں، نطق کو سوناز ہیں. تو جو نطق ہے، گفتگو ہے، اس کو بہت اس میں ناز ہے. اور خندہ دن ہے گنجائے دلی گلے شیراز پر، شیراز کا جو پھول ہے حافظ، اس کے اوپر دلی کا گنچا جو ہے وہ مسکرا رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھا انہوں نے 1901 تک بھی غالب کے فارسی کلام کو پڑھا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے نظیری کو پڑھا تھا. اگر آپ ان کی ابتدائی نظم بانگ درا میں دیکھیں تو کچھ 4 موقعوں پہ نظیری کا وہ شعر ہے کہ بہر نرخی کے می گیری کالا یہ وفا ہو بست، پس از مدت گزر استاد برما کاروانی رہو. کہ جس بھی قیمت پہ آپ کو وفا کا کالا جو ہے ملتا ہے، وفا کا سامان و ساز و سامان کی جو بھی قیمت لگتی ہے وہی بہتر ہے، کیونکہ ہماری بستی کے باہر بڑی مدت کے بعد کوئی کاروان آ کے ٹھہرا. یہ بار بار انہوں نے کہا. پھر انہوں نے عرفی کا وہ شعر، جب آپ اس کو دیکھیں اس کے اوپر آپ اسرار خودی کو، تو نیست در بیشہ نیست کچھ کو ترے بیشہ ما تو ہی چوبے ہر نخل کے ممبر نشوت دار کنم، کہ ہمارے جنگل میں خشک اور تارکی کوئی کمی نہیں ہے، وہ چوبے ہر نخل کے ممبر نشوت دار کنم، اس درخت کی لکڑی کو میں ممبر نہیں بنا سکتا، میں اس کا تختہ دار بنا دیتا. پھر انہوں نے اسرار خودی جب لکھی ہے تو اس میں آغاز تو رومی سے کیا، جہد کن در بھی خودی خود را بیاب زود تر واللہ عالم بالثواب. بے خودی کی حالت میں بھی کوشش کرو اور اپنے آپ کو تلاش کرو، اور جتنی جلدی تلاش ہوتا ہے تلاش کر لو. واللہ عالم بالثواب، اللہ بہتر جانتا ہے اور یہی چیز جو ہے بہتر ہے. یہاں انہوں نے پیشکش بے حضور ملت اسلامیہ میں پھر عرفی کا شعر منکر نتوان گشت اگر دم ز نماز عشق این نشہ من است، این نشہ من نیست اگر با دیگری هست. منکر نتوان گشت اگر دم ز نماز عشق این نشہ من نیست اگر با دیگری هست. اگر میں عشق سے کی بات کرتا ہوں یا عشق میں ڈوب جاتا ہوں تو آپ اس کے منکر اس لیے نہیں ہو سکتے. اگر عشق کا نشہ اگر کسی اور کے پاس ہے تو پھر میرے پاس نہیں ہے. یعنی عشق سے سارے کا سارا میں ہی سرمایہ دار ہوں، یہ اقبال نے. اور بے شمار جگہ پہ آپ کو عرفی کے اشعار، دم بدن با عرفی ہنگامے خیز زندہ یا صحبت حافظ گریز، وہ اشعار جو ان کے اسرار خودی سے نکال دیے گئے ہیں، انہوں نے عرفی کو حافظ پہ ترجیح دی. حضرت اقبال جب اس پہ آگے پہنچتے ہیں تو کیا جوانوں کو آپ کرتے ہیں کہ ہمیں مشرق تک عرب از سرش کے خونم ہمیں لالا زار بادا عجمی رمید بور اور نفسم بہار بادا
کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے خون کے آنسوؤں سے عرب جو ہے وہ لالا زار میں تبدیل ہو جائے گا. عجم رمی دبور اور نفسم بہار بادا، اور وہ عجم، وہ پرشیا، وہ انڈیا، فارسی بولنے والا، رمید بورا جس کی خوشبوئیں اڑ چکی ہیں، نفسم بہار بادا، میری سانسیں جو ہیں وہ اس کے لیے باد بہار کا کام کریں. فرماتے ہیں تپشس زندگانی تپشس جاودانی، ہمیں ذرہ ہو یہ خوکم دل بی قرار بادا. زندگی بھی ایک تڑپ ہے، اور تڑپ جو ہے وہ جاودانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. ہمیں ذرہ ہو یہ خوکم دل بی قرار بادا، اے خدا میری خواب کا ایک ذرہ جو ہے وہ بے قرار دل میں بدل جائے. نہ بے جودائی قرارش نہ بے منزلی مقامش، دل من مسافر من کے خداش یار بادا. نہ میرے دل کو کسی رستے پہ قرار آتا ہے، نہ کسی منزل پہ ٹھہرتا ہے. دل من مسافر من، میرا دل ایک مسافر ہے کہ خداش یار بادا، جس کا اللہ ہی دوست ہو، اللہ ہی میری مدد کرے. حضر از خرد کے بندد ہمیں نقش نامرادی، دل ما برد بے سعودی کے گسستے تار بادا. عقل سے ڈرو، حضرت خرد کے بندد ہمیں نقش نامرادی، جس سے سارے کے سارے نقوش جو ہیں وہ نامرادی کے بنتے ہیں. عقل جو ہے وہ آپ کو نامرادی کے نقوش کی طرف، پلاننگ کی طرف لے جاتی ہے. دل ما برد بے سعودی کے گسستے تار بادا، اور ہمارے دل کو اس ساز اور میوزک کی طرف مائل کر دیتی جس کی تاریں ٹوٹ گئی ہیں. اور آپ کو کیا ایڈریس کر رہے ہیں کہ جب تو جوان خام سوزی سخنم تمام سوزی، غزلی کے میسرائم بے تو سازگار باب. اب اس شعر پہ میں لانا چاہتا تھا، تو جوان خام سوزی، تو خام جلا ہوا جوان ہے. ایسا جوان ہے جو جلا جو ہے لیکن آدھا جلا ہے. سخنم تمام سوزی، میرے اشعار تمام کے تمام سوز ہے، اس میں آگ ہی آگ ہے. غزلی کے میسرائم، میں یہ جو غزل گا رہا ہوں، بے تو سازگار بادا، اللہ کرے کہ تیرے سازگار. مقصد یہ ہے کہ تو میری اس غزل کو سمجھ سکے. چوب جان مندر آئی دیگر آرزو نبینی، مگر ان کے شبن میں تو یم بھی کنار بادا. جب تو میری جان میں اترتا ہے تو میری اور کوئی آرزو نہیں رہتی کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تیری شبنم جو ہے وہ ایسے سمندر میں ڈال جائے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں نشوت نصیب جونت کہ دمی خارا اور گیرت، تب و تاب زندگانی میں تو آشکار بادا. کہیں ایسا نہ ہو، نشوت نصیب جانت، تیری نصیب کو، تیری جان کو ایسے نصیب نہ ہو کہ دمی قرار گیرت، کہ تیری جان ایک لمحہ بھی ٹھہر سکے. تب و تاب زندگانی میں تو آشکار بادا، زندگی کا تب و تاب جو ہے وہ تجھ پہ کھل جائے. اب اقبال نے یہ کیوں کہا ہے کہ میری گفتار جو ہے وہ تیری سازگار ہو جائے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ جو میں نے ابھی تک آپ کو لے کے آیا ہوں، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ اردو میں نہیں کہہ پا رہے. اب اقبال اپنی آخری زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں چلا آج تک کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنی پہچان جو دی ہے میرے سجود نے دی ہے، میری عبادات نے دی ہے. انہوں نے پیام مشرق میں کہا تھا دربود و نبود من اندیش گمن ہودوش از عشق ہوائی را شد ان نقطے کے ہستم من. میرے ہونے یا نہ ہونے میں، میری سوچوں میں بہت وہم و گمان تھے، لیکن عشق سے ظاہر ہو گیا ہے کہ میں ہوں. اب اقبال نے یہاں کہا کہ سخن ہاں رفت از بود و نبودم من از خجلت لبے خود کم گشودم. جب ایک بات چل پڑی میرے ہونے یا نہ ہونے کی، تو میں تو شرمندگی کے مارے اپنے ہونٹ نہیں کھول رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں ہوں یا نہیں ہوں. لیکن پھر کہتے ہیں سجود زندہ مردان می شناسی، اے خدا تو زندہ مردوں کے سجدوں کو پہچانتا ہے. ایور کار منگی رس سجودم، تو میرا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو اگر تو نے ناپنا ہے تو میرے سجدوں سے ناپ. اقبال نے کہا کہ میرے سجدوں سے پتہ چلے گا خدا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کہاں نہیں کھڑا. اور پھر اب اقبال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال وات الوجود وات الشو، نہیں میں نہیں مانتا، اس سے بہت بلندی پہ جا چکے. اقبال نے ابن عربی کی مخالفت بھی کی. ابن عربی کے جیسے کہ میں نے اپنے سیجز آف دی ایسٹ میں لکھا ہے کتاب میں، ابن عربی کو کہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا، حلاج کو خراج عقیدت پیش کیا.
بالکل ٹھیک. لیکن اقبال جس انداز سے ان لوگوں کو سمجھ رہے تھے وہ فارسی میں بیان کر رہے تھے, اردو میں بیان نہیں کر رہے تھے. اردو میں بیان نہ کرنے کی وجہ ایک تو شاید اردو کے ظرف میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ ان کے خیالات کا ساتھ, جیسے انہوں نے خود فرمایا, اور دوسرا یہ تھا کہ فارسی دان طبقے سے ان کو امید نہیں تھی کہ وہ کفر کے پتے لگا کے یا ان کی گردن اڑا کے رکھ دیں گے. اور اگر آپ میری اس کو دیکھیں کہ وہ کتنی وسعت کے ساتھ بیان کر رہے تھے, اور وقت الوجود بھی آپ کو نظر آئے گا, وقت الشعور بھی نظر آئے گا. لالا طور جو ان کی رباعیات ہیں اس میں پیام مشرق میں, اس کی جو شروع لالا طور سے بھی پہلے, جب پیام مشرق شروع بھی نہیں کرتے اس سے بھی پہلے, شہید ناوز او بزم وجود است, نیاز اندر نہاد ہست و بود است, نمی بینی از مہر فلق تاب بسیمائی سحر داغ سجود است. کہ شہید ناز او بزم وجود است, یہ جو وجود کی محفل ہے, یہ پوری دنیا اور کائنات اللہ کے ناز کی گواہ ہے. شہید ناز او بزم وجود است, نیاز اندر نہاد ہست و بود است. یہ ہونا جو ہستی ہے اس دنیا کی, جو ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے, اس کے اندر نیاز ہی نیاز ہے, نیڈ ہی نیڈ ہے. دے آر ڈپینڈنٹ آن گاڈ آل مائٹی اللہ, جس کے ناز کی گواہ جو ہے بزم وجود ہے. میں نے جب پیام مشرق پڑھائی تھی تو میں نے ایک پورا لیکچر دیا تھا ناز اور نیاز کی ٹرمینالوجی. اقبال کہتے ہیں نمی بینی کے از مہر فلک تاب بسیمائی سحر داغ سجود است. تو نہیں دیکھتا کہ آسمانوں کو چمکانے والے سورج کی وجہ سے سحر کے پیشانی کے اوپر سجدے کے داغ ہیں. یہ جو شفق نظر آتی ہے یہ وہ سجود کے داغ ہیں, جو سورج کے سجود کے داغ ہیں. اب یہ آپ اس کو وقت الوجود کہیں نہ کہیں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اقبال اس سے بہت اونچے تھے اور بڑے مبرہ تھے. معزز خواتین و حضرات, جیسے کہ میں نے کہا کہ جو وہ آگے بڑھ رہے تھے تو وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے چلے جا رہے تھے کہ لوگ ان کے بارے میں اب کیا کہیں. ایک یہ ربائی جو میں نے پچھلے لیکچر میں فارسی کے لیکچر میں لوگوں کو پڑھائی تھی, یہ بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ اقبال کے ہاں حافظ کو جب آپ شروع کریں گے اس کا دیوان, تو حافظ کا دیوان کا آغاز ہوتا ہے علاؤ یا ساقی ادب قاسم و ناولھا, عشق می نمود اول ولی افتاد مشکل ہا. علاؤ یا ساقی اے ساقی آؤ, ادر قاسم و ناولھا, مجھے پیالہ پکڑا دو شراب کا اور پھر میں اس کو پیوں گا, اور چلاتا جائے اس جام کو. کہ عشق می آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا, عشق آسان لگتا تھا لیکن پھر مشکل ہو گیا. حضوری گر ہمی خواہی حضور غائب مشو حافظ, اذا ما تلقا من تہوا الدنیا واہملہا. اب یہ جو شعر انہوں نے حافظ نے لکھا ہے اپنے کلام کے شروع میں عربی کا, وہ یزید بن معاویہ کا ہے. وہ ایران جیسے ماحول میں جہاں جب سنی بھی غالب تھے تو اہل بیت کے ساتھ محبت جو تھی وہ غیر متزلزل تھی اس وقت. تو اب یزید بن معاویہ کا شعر حافظ لا رہا ہے. اس کو ہم ملمہ کہتے تھے کہ جب عربی اشعار کو فارسی کے ساتھ ملا دیا جاتا. اقبال نے اس رسم کو بھی جو ہے وہ جاری رکھا ہے اور ساری رکھا ہے. اب میں نے پچھلے خطبے میں یہ کہا تھا کہ عرب کے کچھ ایسے شعراء جن کا جاہلیہ سے تعلق تھا اور اسلام سے پہلے کے شعراء تھے جن کو مخزرمین کہتے ہیں, ان میں سے 7 عظیم ترین شعراء کے 7 قصائد کعبے کے پردے کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے, سونے کے ساتھ لکھ کر, سونے کی تاروں کے ساتھ ان کو بنا جاتا, جس کو سبع معلقات کہتے تھے. ایک سبع معلقہ جو تھا جس شاعر کا تھا اس کا نام عمر بن کلثوم تھا. عمر بن کلثوم جو ہے وہ 526 میں پیدا ہو کے غالباً 579 یا 586 میں فوت ہوا. 2 روایات ہیں. یا تو علامہ اقبال کی وفات جب ہوئی ہے, جب معاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ زندہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا 7 برس کے تھے یا 15 برس کے تھے جب وہ فوت ہو گئے.
जाहिलिया का शायर। अब उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कसीदा है जिसका ये शेर है, सबअंतल कौसा अन्ना उम्मे अम्र वकौन अल कौस मजरहा यमीना। ए उम्मे अमर, तुमने हमसे शराब का प्याला रोक लिया है। वकौन अल कौस मजरहा यमीना, इससे पहले ये प्याला जो था वो बाईं तरफ से चलता था और बाईं तरफ मानों को मिलता था। हम भी यमीन की तरफ हैं, राइट साइड पे हैं, लेकिन राइट साइड के ऊपर प्याले को रोक दिया गया है। हम आपके महबूब हैं जो आपके साथ मोहब्बत करते हैं। अरब में आप कुरान को देखें, ये सारे अल्फाज कुरान में आए हैं। इसके कास का लफ्ज भी कुरान में आया है, यमीन का लफ्ज भी आया, असाबुल यमीन असाबुल मशमा बिस्मिल्लाह माजरिहा व मुरसाहा। क्योंकि कहते हैं अगर कुरान को समझना है तो जाहिलिया के शुआरा के कसायद को समझो। तो इकबाल क्यों कहते हैं सबंतल कौसा में अमरन व कौन कौसा मजरहा यमीना, अगर ही नस्त रस्म दूसरी बेदीवार हरम जन शाम महीना। ए उम्मे अमर, इकबाल ने पहला शेर उसका अमर बिन कलसूम का लाए हैं। मैं पूरा कसीदा पढ़ता अगर मैं ये टाइम होता। बहुत खूबसूरत मैंने इन जो कुछ पढ़ा है जाहिलिया के अरब शुआरा को, और खुदा रहा मैंने इकबाल को समझने के लिए जाहिलिया की शायरी कुछ पढ़ा है अरबी की। अगर अरबी की शायरी पे आपको पूरी तरह अबूर नहीं है तो इकबाल के मफाहिम को आप उससे नहीं समझ सकते। तो इकबाल कहते हैं सबंतल कौसा अन्ना उम्मे अमरन वकौन कौसा मजरहा यमीना, अगर ही नस रस्म दूसरी बेदीवार हरम जन जाम मीना। ऐ उम्मे अमर, तुमने मुझसे प्याला रोक रखा है। ये जाहिलिया का ज़माना है, अभी इस्लाम नाज़िल नहीं हुआ, कुरान का आगाज़ नहीं हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का इजहार नहीं किया। अभी काबे की दीवार के ऊपर उसका कसीदा लटका हुआ है और उसको इलाही कलाम की हैसियत हासिल है, और कहता है कि ऐ उम्मे अमर, तुमने शराब का प्याला रोक लिया है और हम तो राइट साइड पे थे, तेरे साथी थे, हमें इससे मालूम कर दिया उस रूहानियत से, उस शराब से। अब उसे कुछ भी मानी लगा लें, रूहानियत के लगाएं, असल के लगाएं, उस मोहब्बत के। तो इकबाल कहते हैं अगर ही नस रस्म दूसदारी तो दीवार हरम जन जाम महीना, अगर मोहब्बत की रस्म यही है अरबों के यहाँ, तो फिर अपनी शराब की सुराही को पकड़ो और जाम को पकड़ो और काबे की दीवार से टकरा कर उसको तोड़ दो। अब मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये शेर सुन लें और मुझे ये बताएं कि क्या इकबाल ये उर्दू में कह सकता था? आज भी कह सकता है। मैं इसलिए कि आज बज़्म फ़िक्र इकबाल के वो सामीन जो प्रोफेसर कमर इकबाल साहब की मोहब्बत की वजह से यहाँ जमा हुए हैं, वो उनमें इतनी हिम्मत है कि ये सुन रहे हैं। तो इकबाल ने फारसी शायरी के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और वो उस मकाम पे पहुंच गए हैं जो मकाम अनल हक का मुकाम था, जिसे कहा अंत से मन गर्दम तो हम कर दी बेतरस। अब मैशरी बरमुर्दे आबुर्दी बेतरस, मैशर क्या पाकी है। उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा वाश्ता बीनी के बी आवाज सूर मिल्लती बरखीज़ खाक कबूर। ठहरो और फिर देखना कि मैंने जो बांगे सूर के बगैर ही अपनी नवाएं बयान की, जो मैंने अपने नगमात बयान किए, कल को एक पूरी की पूरी कौम, कश्मीर की कौम, अपनी कब्र से कफन झाड़ती हुई उठ खड़ी होगी। ये है मैशर जो इकबाल ने बर्पा की, ये क़यामत है। तो आज अगर हम ये कहेंगे हमने फारसी का कलाम नहीं पढ़ना, आप अल्लामा के उस तमाम सरमाया से महरूम हो जाएंगे जो सरमाया इकबाल की असल शायरी का। उर्दू का कलाम इकबाल ने उन लोगों के लिए कहा है जिन लोगों के ज़हन इतने हैं कि वो सुन लें और सुन के वो कुछ आम वो नज़में हैं। मैं कहता हूँ मस्जिद कुर्तबा का मुकाम बड़ा बुलंद है, चंद एक और नज़में हैं, लेकिन इकबाल का असल कलाम क्या है? 1935 में सूफी मोहिउद्दीन ने उनको लिखा कि एक नौजवान जो है वो आपके शिकवा और जवाब शिकवा पेंटिंग्स करना चाहता है। इकबाल ने नाराजगी का इजहार किया, उन्होंने कहा मेरी वो जवानी का कलाम है, आगाज का,
اس میں کوئی اتنے معنی نہیں ہے. اگر کسی نے حیات جاودان پانی ہے تو پھر میرے جاوید نامہ کی طرف توجہ دے اور جاوید نامہ کو پڑھے اور پھر اس پہ پینٹنگز کرے. بڑی خوبصورت بات. جاوید نامہ کی اگر آپ آئیں شروع کے الفاظ، جیسے میں نے آج نوحہ ابو جہل کا ذکر ہی نہیں کیا، اگر زرتشت پہ آ جائیں اور زرتشت و اہرمن کے مکالمے پہ آ جائیں، اقبال کو ہاں آپ کو پارسیوں کی مقدس کتاب اوستا کے الفاظ ملیں گے جن کے معانی جو ہیں وہ آپ کے لیے اس وقت تک مشکل ہوں گے جب تک آپ نے اوستا کا مطالعہ نہیں کیا. اہرمن کی وہ شکل جو ابلیس سے مختلف ہو وہ آپ کو نظر آئے گی. گوتم بدھ کا وہ دیکھیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ وہ اس بلندی پہ ان کا کلام، جہاں اہرمن جو ہے وہ زرتشت کو کہتا ہے کہ از تو مخلوقات من نالن چنئی، کہ تیری وجہ سے میری مخلوقات جو ہیں بنسری کی طرح رو رہی ہیں. از تمہارا فرودین مانندے دئی، تیری وجہ سے میری فرودین جو ہے بہاریں جو ہیں وہ دہ کی طرح سرگا ہو گئی. در جہان خار و زبونم کردائی آرزو رنگین سے خونم کردائی. تو نے مجھے دنیا میں خار اور ذلیل کر کے رکھ دیا اور اپنی آرزوؤں کو میرے خون سے رنگین کر دیا. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو وسعتیں ہیں، ان کا اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ اس چیز کا گواہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، اس کے انہوں نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے جو بیان کرنا چاہا ہے ان کی پوری ہیریٹیج. آج میں معزز خواتین و حضرات آج سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ اقبال کو سمجھنا ہے، ایک تو میرے بات کو آپ کچھ توجہ دیں جو بدھ کے ہیں، میری یہ کتابیں بھی کچھ دیکھ لیں تھوڑی سی. میں نے اور حضرت عرفانی جو میرے استاد محترم تھے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اقبال کے فارسی کلام کو کسی حد تک آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر سکیں اور اس کی وضاحت کر سکیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری زیادہ فارسی میں کیوں ہے، اردو میں بنسبت کم ہے فارسی سے، تو اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، میرا ساری جو آج مطمع نظر تھا کہ بنیادی طور پہ اقبال فارسی کے شاعر، پہلی بات بنیادی طور پہ غالب بھی فارسی کے شاعر تھے اور ان کا بھی 90% کلام جو ہے وہ فارسی میں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان دونوں احباب، دونوں حضرات کو فارسی پہ تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو کھل کے بیان کر سکے. اور اقبال نے اس کا اظہار جو اشعار کہے ہیں ان میں انہوں نے کلیئرلی کیا تھا. آگے چل کے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اردو پڑھنے والوں کی جو علمی وسعت ہے وہ ایسی تھی کہ اقبال پہ چند ایک نظمیں جو انہوں نے تو کفر کا فتویٰ لگانے والے بھی موجود تھے. اور یہ جو میں نے آج اشعار آپ کو سنائے ہیں، آپ مجھے اپنے ایمان کے ساتھ اپنے پورے دل کی گواہی دیں کہ کیا یہ جو تھے مفاہیم وہ بیان کر سکتے تھے اردو میں؟ میرے خیال کے مطابق وہ نہیں کر سکتے تھے جس صورت انداز میں انہوں نے فارسی میں کی ہے. اور دوسرا یہ تھا فارسی پڑھنے والوں کے دل میں اتنی وسعت تھی وہ اس کو ٹالریٹ کر سکتے. تیسری چیز یہ تھی کہ اقبال کا اپنا تمام جو بیک گراؤنڈ تھا وہ حافظ، رومی، سعدی، فردوسی، حتیٰ کہ ناصر خسرو کے اشعار پہ انہوں نے تضمین کی ہے، مسعود سعد سلمان پہ انہوں نے تضمین کیا، بیدل پہ کی ہے. اقبال کا اپنا بیک گراؤنڈ ایسا تھا، اس زمانے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. لیکن آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فارسی کو فارن لینگویج کا درجہ ہم نے خود دے دیا ہے، کیونکہ انگریزوں نے اتنا اس کو دیش کالا نہیں دیا جتنا ہم نے دیا ہے. اور آج اس کو بھولنے کے بعد حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہندوستان میں جو سب سے بڑی لائبریری تھی فارسی کی، بہار میں جو لائبریری تھی یہ اورینٹل لائبریری، اس کے جو کیٹالاگ تھا فارسی کے بات کا وہ 30 والیومز میں میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں اس کیٹالاگ سے بہت استفادہ کیا تھا. آج وہ وقت آ گیا جہاں اس لائبریری کو بلڈوزر پہ کر ان مخطوطات کو کیا جا رہا ہے. یہاں پہ مجلس جو ہے یہ ادارہ تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد میں، انہوں نے بے شمار مخطوطات اکٹھی کی فارسی کی. اب انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کی کہ آپ ایک ادارہ بنا دیں، ایک میوزیم
جس میں یہ ہم مخطوطات کو منتقل کریں، اور یہ آپ کا سرمایہ ہے، آپ کی تاریخ ہے، آپ کے مخطوطات. ہماری گورنمنٹ نے آج تک ان کی اپیل جو ہے وہ منظور نہیں کی، اور اس کا اظہار دبے لفظوں میں میرے ایرانی جو زعماء ہیں دوست، انہوں نے کیا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان مخلوقات کو نہ سنبھال سکیں. جناب خالد لطیف صاحب نے آج لکھا تھا کہ تقریباً 60,000 مخطوطات فارسی کے کشمیر میں موجود ہیں، اور یہ ان تمام مخطوطات سے زیادہ ہیں جو کینیڈا اور امریکہ میں ان کے مخطوطات ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارسی ہماری زبان تھی اور ہے اور رہے گی. اقبال نے جو کہہ دیا ہے، اب دو ہی طریقے ہیں، یا اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں.